کربلا پہ اٹیک کیا تھا. اچھا اس زمانے میں کل اس کا ذکر آیا تھا نا, تو ذرا سا کسی نے کہا کہ تفصیل میں مت جائیے, کیونکہ مولانا آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو 10 منٹ کی بات کو آپ 50 منٹ کھینچ لیتے ہیں. ان شارٹ سمری ذرا سا بتا دیجئے, کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی. اور میں خاص اس کانٹیکس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر, اب میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, آپ کی اٹینشن ہوگی تو شاید آپ سمجھ بھی جائیں. دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا کہ جس کے اندر اسلام کے اہم ترین اور جو بہت ہی ہولی پلیسز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے مثلا خانہ کعبہ کے اوپر فرض کیجئے اٹیک ہو جائے اور خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے, کتنا بڑا ہمارے لیے صدمہ ہوگا, مر جائیں گے بہت سے لوگ. لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی. اب فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارا ٹائم پیریڈ نہیں تھا, بہت پرانا تھا, اور دوسرا یہ کہ جو ظلم ہوا اس کے بعد پھر اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا. اب خانہ کعبہ ہر ایک کو اس لیے یاد ہے کہ یزید کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ یزید نے پھر کعبے پہ بھی اٹیک کیا تھا. اور عمرے اور حج پر جانے والوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ تو معصومین کے زمانے میں, ائمہ کے زمانے میں 2 مرتبہ تو خانہ کعبہ کو پورا گرا دیا گیا, توڑ دیا گیا, خانہ کعبہ ختم ہو گئے, خالی زمین رہ گئی, اور اس کے بعد کعبہ بنا. اب وہ کتنا اس زمانے کے اعتبار سے کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہوگی جو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر خالی کوئی ممبر سے کہے یا عام زندگی میں کہے, لیکن ہو چکا ہے اس سے پہلے. لیکن اس کے بعد پھر کعبہ بن گیا اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ بنا. اسی طریقے سے کربلا, نجف, اچھا سامرہ کا واقعہ تو آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا جو 40 پلس ہے, تو سامرہ میں بھی اٹیک ہوا, لیکن وہاں پر بھی خالی گنبد اور تھوڑا سا بلڈنگ کو نقصان پہنچا. کربلا میں آقا حسین کے روضے پر اس سے بڑے ظلم ہو چکے. اچھا اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہابیوں نے اٹیک کیا, یہ غلط میں نے کہا. وہابیوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. جو سب سے خطرناک ہیں ان کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں تکفیری, اور یہ لفظ بہت کامن ہو گیا ہے, انگلش والے بھی جانتے ہیں تکفیری. کربلا پہ مسلسل اٹیک ہوئے تھے, بلکہ 10-15 سال تو ایسے گزرے تھے کہ ایوری ایئر کربلا پہ اٹیک ہوتا تھا. کربلا نجف. تو اس میں 1802 کا واقعہ بہت اہم ہے, لیکن بہت ہی شارٹ. کربلا کا جو واقعہ تھا وہ اس میں سید علی, اچھا اب یہ میں تفصیل میں چلا جاؤں گا, اپنے زمانے کے مرجع تھے. وہی سٹیٹس تھا جو آج آغا سیستانی کا ہے, یا 50 سال پہلے آغا خوئی کا تھا, یا 100 سال پہلے آغا ابو الحسن اصفہانی کا تھا, سید علی. اب چونکہ علی نام تو بہت کامن ہے تو اس لیے ان کی بک جو ہے اس کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں, ریاض, صاحب ریاض بک کا نام ہے. خیر یہ اس وقت مرجع تھے. تو وہابیوں نے اٹیک کیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہابی نہیں, تکفیری. ان کا جو سینٹر ہے وہ علاقہ جہاں سے یہ پورا خاندان آیا وہ کربلا سے بہت قریب ہے. اٹیک کیا کربلا پہ, پھر وہ نجف میں بھی گئے تھے, لیکن نجف والوں کو جب کربلا کا اٹیک کی اطلاع ملی تو انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. خیر, اور ایسا اٹیک کیا کہ قتل عام کیا اور اتنے مومنین کو شہید کیا, لیکن نعرہ لگا رہے تھے اینا سید الکفرا, اینا سید الکفرا. 1216 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو میری مجلس میں نہیں آتے کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی, یعنی آپ کے یوتھ. سید الکفرا کہاں ہے؟ کافروں کا سردار. کہاں ہے کافروں کا سردار؟ مرجع تھے. مرجعیت کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے. ڈھونڈتے چل رہے تھے, ان کے گھر پہنچ گئے. اچھا پتہ چلا کہ آ رہے ہیں تو انہوں نے گھر کے تمام فیملی ممبرز کو, خواتین وغیرہ کو, اب میں کیا جملے کہوں کہ اس اٹیک کے اندر خواتین کو بھی بے عزت و بے آبرو کیا گیا, کیونکہ ان کے اعتبار سے تو وہی سٹیٹس تھا کہ یہ کافر ہیں تو کافروں کی عورتوں کو سلیو بنا سکتے. خیر ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے. میرا اپنا جو وعدہ تھا کہ آج سے میں سبجیکٹ پہ آ جاؤں گا تو وہی وعدہ میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے, لیکن یہ واقعہ ذرا اہم ہے. ان کے گھر پہ اٹیک کیا. اصل میں تو امام کے روضے پر اور ان کے گھر, یہ دو ان کے ٹارگٹ تھے. اور راستے میں جو مومن آیا اس کو وہ یہ سمجھ کے شہید کرتے گئے کہ کافر کو مار رہا ہے اس کو ثواب ملے گا, جو ہم پاکستان میں ٹیررسٹ لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. تو اب ان کے گھر پہنچے تو خواتین کو اور گھر والوں کو نکال دیا. ایک چھوٹا سا بچہ 4 مہینے 5 مہینے کا وہ گھر میں رہ گیا. یہ اس کو اٹھانے گئے اور
گھر کا دروازہ توڑ کے پوری وہ فوج اندر داخل ہو گئی. اب یہ جلدی سے ادھر ادھر، کیونکہ جان بچانا تو اسلام میں واجب ہے، تو وہاں پہ گئے کہ جو اسٹور تھا اس میں گئے، وہاں ٹوکری تھی، باسکٹ، اس کے نیچے بچے کو لے کے بیٹھ گئے. پرانے زمانے میں گھروں کے اندر کوکنگ وغیرہ کے لیے یہ گیس یا آئل یہ سب تو استعمال نہیں ہوتا تھا، لکڑیاں استعمال ہوتی تھی. تو ہر ایک کے گھر میں بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں ہوتی تھی، وہ روز کھانا پکے گا. تو اب وہ لوگ وہاں پہنچے، اسٹور میں ڈھونڈ رہے ہیں تو نظر نہیں آیا، تو لکڑیاں اٹھا کے دیکھنے لگے، لکڑیاں اٹھا کے اسی ٹوکری پہ پھینک رہے. اتنا یہ دب گئے کہ شہید ہو جانا چاہیے. خیر جب نہیں ملے وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد کچھ مومنین کرام یہاں آئے. اب یہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ خود سے نکل نہیں سکتے. چنانچہ پھر انہوں نے آ کے لکڑیوں کو ہٹایا، ٹوکری کو اٹھایا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے واقعے کے درمیان وہ بچہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہ بولا، نہ رویا، نہ اس کی آواز بلند ہوئی. تو بہرحال یہ ان کے معجزات میں آتا ہے، میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اب خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے تو سب سے پہلا ان کے ذہن میں مر جائیں. خیال یہ تھا کہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا، آقا حسین کے روزے پہ انہوں نے کیا کیا ہوگا، جیسے 30 سال پہلے صدام نے جس طرح سے کربلا میں اٹیک کیا. اور وہ بھی آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ اس کا اپنا داماد فوج کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ کہہ کے لیڈ کر رہا تھا کہ تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، دیکھتا ہوں آج کون حسین جیتتا ہے، کمال حسین، جسے بعد میں خود صدام نے ہی مروا دیا. وہ پھر الگ بات ہو جائے گی. تو اب واپس آ جائیے اصل موضوع پہ. سیدھا یہ لوگ خود یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے بہت ہی قریبی شاگرد تھے سیدھا حرم میں گئے، دیکھا. اور یہ اونلی کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری کا واقعہ ہے، ورنہ اس سے ملتے جلتے ایک آدھ واقعات اور بھی ہیں لیکن وہ کنفرم نہیں. وہ کیا واقع؟ جب پہنچے تو دیکھا کہ امام مظلوم کے روضے پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے. زری کو، اس وقت لکڑی کی زری ہوتی تھی، زری کو انہوں نے جلا دیا تھا. اس کی لکڑیوں سے انہوں نے قہوہ بنا کے پیا تھا، جبکہ اس وقت کے تکفیریوں کے پاس قہوہ حرام تھا، لیکن صرف توہین کے لیے. اور قبر کو اتنا کھود دیا تھا کہ سید علی مرجع وقت، جیسے آغا سستانی کوئی چیز رپورٹ کرے اور ان کے قریب ترین شاگرد کہہ رہے ہیں کہ امام مظلوم کے کندھے کا ایک حصہ بھی نظر آ رہا تھا. اور یہ اونلی جو کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری اس میں یہی ایک ہی واقعہ ہے. اور بہت سارے آپ کو کچھ خواب بھی ملیں گے، کچھ خدام کے واقعات ملیں گے کہ ہم بیسمنٹ میں گئے تو یہ دیکھو، کوئی کنفرم نہیں، یہ کنفرم. اب جیسے ہی یہ دیکھا دونوں نے آنکھیں بند کر لی، یعنی آنکھیں کا مطلب نگاہیں نیچی کر لی کہ نہیں، امام مظلوم کے جسم پہ نگاہ نہیں ڈالنا ہے. بس اتنا ایک کام کیا کہ اس وقت امام مظلوم کے کندھے پر جو کچھ مٹی تھی نا، وہ انہوں نے جھاڑ کے اپنے رومال، میری رومال فوراً ریڈ کلر کا ہو گیا. اور یہ اسی طرح سے نگاہیں نیچی کر کے باہر آ گئے. اس کے بعد تو پھر وہ زری بنی، سب کچھ ہوا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں تک کربلا کا یہ واقعہ یہاں تک ہوا کہ اٹیک ہوا، زری تو خیر توڑی گئی جیسے سامرہ میں گنبد، لیکن قبر امام تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ، اور امام کا جسم نظر آنے لگا تھا. پھر وہ وہاں سے واپس پلٹے کہ نہیں، پہلے مرجے کو ڈھونڈ کے شہید کرنا ہے، پھر ادھر آئیں گے. وہ والی جو مٹی تھی جو سب سے کنفرم خاک شفا، وہ پھر اس خاندان میں یہ دو آدمی گئے تھے نا، ان دونوں کے خاندانوں میں یہ جنریشن بائی جنریشن چلتی رہی. اور جہاں بہت بڑا پرابلم آتا تھا تو تھوڑی تھوڑی مٹی وہاں پہ استعمال کی جاتی تھی. اب شاید دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ تو بالکل کنفرم خاک شفا ہے جو باقاعدہ امام مظلوم کے جسم پر جو کندھا تھا اس کے اوپر ہلکی سی وہ مٹی نظر آ رہی تھی. اچھا، اب یہ میں نے جو واقعہ بتایا وہ ایک تو وجہ یہ بتانا تھی کہ اتنے بڑے بڑے صدمے گزر چکے ہیں، ٹریجڈی ہو چکی ہے، واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ آپ نے دیکھا روزہ بھی بنا، زری بھی بنی، لکڑی کی زری سے سونے کی زری میں بدل گیا. دشمن کا ہر حملہ جو ہے اور زیادہ طاقتور کرتا ہے تشیع اور شیعت کو. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے زمانے کے حالات و واقعات میں کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ بھی پیش آ جائے، کوئی بڑی شہادت بھی ہو جائے، روزوں پہ بھی اٹیک ہو جائے، تو یقیناً غم تو ہوگا، صدمہ تو ہوگا، لیکن ہمارا حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا ولی اور وارث زندہ ہے، جسے ہم عاشورے کے دن یاد کریں گے. باقی باتیں وہاں ہوں گی.